السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعتکاف کا ذکر مختلف الفاظ میں اور مختلف انداز سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، پر اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف خلا بنے ہیں، حمامات بنے ہیں، تو وہاں پر بھی معتکف اعتکاف کی حالت میں جا سکتا ہے۔ کھانے کے حصول کے لیے اگر معتکف کے پاس مسجد میں کھانے کا انتظام یا کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ باہر سے اپنے کھانے کے حصول کے لیے جا سکتا ہے۔ تو مسجد سے جانا باہر بقدر ضرورت جائز ہے، بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد سے یہاں تک کہ کسی کے عیادت کے لیے، کسی جنازے میں شرکت کے لیے، یا کسی دنیاوی کاروبار کے لیے، یا کسی رشتہ دار کے ملاقات کے لیے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر نکلتا ہے بلا ضرورت تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران معتکف کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر توجہ دے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، قیام ہو، دعائیں ہو، ذکر اذکار ہو، دینی علم کا حصول ہو، ان باتوں پر وہ توجہ دے، اور کوشش یہ کرے کہ زیادہ تر وقت وہ خلوت و تنہائی میں گزاریں۔ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ مجلسوں کو قائم کرنا اس سے زیادہ بہتر معتکف کے لیے ہے کہ وہ تنہا بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کریں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خیمہ لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اپنے لیے خیمے لگوائے ہیں۔ تو مسجد کے اندر خیمہ لگانا اعتکاف کے لیے سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اعتکاف اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ خیمہ لگایا جائے، اور خیمے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے انسان کے لیے کوئی تنہائی مل جائے، اور تنہائی میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اور اپنے رب کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے راز اور نیاز کی باتیں کریں۔ تو اعتکاف میں زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خلوت اور تنہائی سے کام لیا جائے رب العالمین کے سامنے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے دوران موبائل پر اپنا وقت ضائع کرنا، مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی گفتگو کرنا اور فضول باتیں کرنا، یا کاروباری لین دین کرنا، بلکہ کاروباری لین دین موبائل کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کی صورت میں معتکف جائز باتیں کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل مکمل منہ کو بند کر رکھے، نہیں، جائز اور ضرورت کی باتیں وہ کر سکتا ہے۔ جو عام اوقات میں باتیں جائز ہے،
مسجد کے اندر وہ باتیں وہ مسجد کے اندر کر سکتا ہے، موبائل پر بھی اور مسجد کے اندر آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن بلا ضرورت بولنا اور اپنے اوقات زیادہ باتوں میں صرف کرنا یہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ معتکف نہا سکتا ہے، اگر اس کو احتلام ہو جائے تو اس کو فوراً جا کے غسل کرنا چاہیے، اس کا اعتکاف اس سے خراب نہیں ہوتا۔ معتکف کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران کسی ایسے بندے سے رہنمائی لے جس کو اعتکاف کے احکام اور آداب معلوم ہو، اور علماء کرام سے وہ دینی معاملات میں رہنمائی لیتا رہے، تاکہ اس کا جو عمل ہے وہ دلیل اور علم کی بنیاد پر ہو۔ تو اعتکاف کے حوالے سے چند ایک باتیں، اور یہ ہے کہ اعتکاف شروع ہوتا ہے رمضان المبارک کی 20 تاریخ کی رات، 20 تاریخ کا دن جب گزر جاتا ہے، اور 21ویں تاریخ کا جب ابھی جو ہے شروع نہ ہو، مطلب غروب جو ہے 20 تاریخ کا جو غروب ہو جائے، 20 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اور 21ویں رات کے شروع ہونے سے پہلے پہلے معتکف کو مسجد میں ہونا چاہیے، رات مسجد میں گزارے۔ اور سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز 21ویں رات کے بعد جو فجر ہے، 21ویں دن کی فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہو۔ تو عبادت کے لیے مسجد میں آنا 20ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہونا چاہیے، اور نکلنا تب ہے جب عید کا چاند نظر آئے یا رمضان کے 30 دن مکمل ہو جائے، تو اس وقت اس کا اعتکاف مکمل ہوگا۔ نفلی اعتکاف چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی مسجد میں، اور بہتر یہ ہے کہ انسان مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، ان تینوں مساجد میں نفلی اعتکاف جو رمضان کے علاوہ کا اعتکاف ہے مخصوص دنوں کے لیے وہ کر لے۔ بہرحال اعتکاف کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان مسجد میں ہوتا ہے، اور مساجد اللہ کے ہاں زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ٹکڑے ہیں زمین کے ٹکڑوں پر۔ تو وہ زمین جو اللہ کو زیادہ پسند ہو، اس زمین پر رہنا یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ ویسے بھی قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان لوگوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو معتکف بھی اپنے آپ کو مسجد میں رو کے رکھتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جب اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، اس کا جسم مسجد کے ساتھ ہو، تو قیامت کے دن اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ عبادات جو ہے احسن طریقے سے ہم انجام دے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے۔ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور اعتکاف کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔